حضور اقدس آپ سے شروع کروں اگر میں یہ بات، یہ جنت تخیل ہے یا حقیقت ہے؟ جنت حقیقت ہے، اس کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا گیا۔ حقیقت سے مطلب مٹیریل؟ جی، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت ہے یہ تیار کی جا چکی ہے، جیسے دنیا تیار ہوئی ہے۔ جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ پیش کیا کہ میں ایک امانت تمہیں دینے لگا ہوں، اور اس امانت کی جو حفاظت کرے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا، اس کو ایسا انعام دوں گا کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس امانت کی حفاظت نہ کی گئی، وہ امانت کیا ہے؟ وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو پھر سزا ایسی دوں گا کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی اور وہ نہ کسی دوزخ ہے، آنکھ نے نہ سنی ہوگی۔ یقیناً ٹھیک، اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا بندگی اور عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اس لیے پیدا کیا، بہت تو مجھے جانو، چاہو تو عبادت جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی ہے حفاظت۔ تو یہ انسان نے کہا کہ میں کروں گا، تو جو انسان اس امانت پہچانے خداوند نہیں ہے؟ جی، پہچانے خداوند ہے، جی وہی ہے ایمان، اسلام، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ میں بالکل آسان لفظوں میں اس کی تعبیر پیش کر رہا ہوں۔ تو جو اس امانت کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ اسلوب ایسا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، کفر کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، تو یہ جگہ جگہ پہ پورے قرآن کریم کے اندر جو تصورات پیش کرتے ہیں، مجھے نہیں ان کی یعنی کوئی ایسی کوئی دلیل سامنے آ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تیار کی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، دوزخ بھی تیار کی جا چکی ہے، جنت بھی تیار کی جا چکی ہے۔ یہ جو جنت ہے جب کہتے ہیں تیار کی جا چکی ہے، کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ جس طرح دنیا تیار کی اللہ نے، پہلے یہ سارا پانی تھا، پھر اس کے اندر خشکی بھی آئی، پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، فرشتے بھی بھیجے، انہوں نے جو پوری تیار کی ہوئی ہے نا، کیا جنت بھی اسی طرح کی ایک فزیکل چیز ہوگی جس میں میں اور آپ بیٹھ کے ہینڈ شیک کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسے ہی ہوگا جس طرح آپ نے، ایسے بھی ہے جس طرح آپ نے فرمایا، لیکن جنت کے دو معنی ہیں۔ اچھا، جنت ایک ماحول کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک، اور ایک مکان کو بھی کہتے ہیں، مکان کو بھی اور ماحول کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم برے اعمال کی سزا دیں گے اس کے بدلے میں، اور اچھے اعمال کی جزا جو ہے وہ اچھی دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا اور جزا یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک، قرآن فلسفے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی سزا اور جزا دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جزا سزا کو میں نے اس پر نہیں، میں جنت پر آ رہا ہوں۔ اچھا، وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ شروع۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں دو لفظ ہیں، ایک اولا اور ایک آخرہ۔ ٹھیک، اولا کا مطلب یہ ہے کہ اس پریزنٹ ٹائم میں جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اس کا ری ایکشن اس کے بعد والے لمحے میں آئے، اس کے بعد والے لمحے میں وہ کب آتا ہے، یہ اللہ، یہ بعد والا لمحہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کب، موت سے پہلے آئے گا، موت سے پہلے بھی آ سکتا ہے، موت کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو بھی، اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں اور آپ کی زندگی کی جزا دنیا میں ملنا شروع ہو گئی، یہ جزا کا ملنا یہ جنت ہے، وہ اس دنیا میں آپ کو ملے، ٹھیک ہے، یا قبر کے گڑھے میں جا کے ملے، یا آخرت کے میدان کے فیصلے کے بعد ملے۔ حضور یہ ساری تصویر کشی کی ہے، یہ تصویر کشی ہے نا، ایک تصویر ایک رنگ ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریالٹی ہے اور سب کچھ ایسا ہوگا تو کیا یادداشت بھی ہوگی ہمارے پاس، رشتے ناطے تعلقات، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تو میرے ہمسایوں میں سے ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا، علی کا گھر یہاں ہوگا، ابو بکر کا گھر یہاں ہوگا، کیا یہ چیزیں وہاں میٹر کریں گی پھر؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنت ایک حقیقت ہے، ٹھیک، لیکن اس حقیقت کو آپ اٹھا کے موت کے بعد رکھیں، یہ قرآنی فلسفہ کے مطابق اس دنیا کی زندگی کو جنت بنا لیں،
قرآن نے تو 2 جنتوں کی بات کی ہے نا، اور ہم مرنے کے بعد کی جنت کی بات کرتے ہیں، اور اس دنیا کو جنت بنانے کی جو قرآنی تعلیمات اور ہدایات ہیں ادھر ہم آتے ہی نہیں، ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ میرے بھائی ہیں احتشام، انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں تفصیل والی، وہ کوئی بخاری شریف میں نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ اگر قرآن اور مستند احادیث کے دائرے کے اندر اگر ہم رہ کے جنت، مستند والا آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا نا، اس میں سے آپ نے لطف مجھے لگتا ہے نکال دینا۔ نہیں، ان میں سے جو اکثر میں نے حدیثیں بیان کیا ساری صحیح ہے، جدا جدا ہے، جدا جدا ہے۔ تو اگر ہم ان حدیثوں کے درمیان رہیں تو آج کے اس دور میں آج کے نوجوان کو ہم مطمئن کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آج سے 40-50 سال پہلے جو واعظین کی کیسٹیں ہیں یا کتابیں ہیں جس میں جنت بیان کی ہے، لوگ تو آج اسے پڑھ کے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ سر بلکہ وہ شاید آپ چلے یہ آپ بات مکمل کریں، اس کا جواب تو میں دوں گا نا کہ کہاں کہاں ہے۔ اچھا نہیں، وہ تو آخر بخاری میں پڑھتا رہا ہوں، 4 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جنت کہ کے 8 دروازوں کی حدیث بھی بخاری میں، مالا عین رات والی حدیث بھی بخاری میں، لبنۃ من ذہب و فضہ والی حدیث بھی صحیح ہے۔ آپ نے جو کہا نا کہ 70 اس کے کمرے ہوں گے تو وہ سنن ابن ماجہ کی نہیں ہے، اس میں بخاری میں یہ نہیں ہے۔ صرف بخاری کو اب دنیا میں جو جنت ہے ہم ادھر ذکر ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی جنت اصل میں مختصر بہت ہے۔ اچھا ہم دنیا کی جنت ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بیان فرماتا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ تمہیں دنیا میں جنت عطا فرما دی اور تم جہاں چاہو جنت بنا لو۔ کس طرح کہ میرے نبی، اچھا میرے نبی دنیا کی جنت کیا ہے؟ مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کو جنت کا ذکر کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے نا دنیا میں وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا میں جنت، جو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو فرمایا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا۔ اے آدم، جنت کسے کہتے ہیں کہ جس میں بھوک نہ ہو، جس میں پیاس کی تپش نہ ہو، جس میں بدن ننگا نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو۔ یہ جب 4 چیزیں جس معاشرے سے ختم ہو جائیں، دیکھیں نا، مومن کے لیے کیا تھا نہیں، امیر آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، مومن کے لیے بیچارے کے لیے دیکھیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی نا، ایک نظام بنایا نا کہ جس نظام میں لوگ مطمئن تھے۔ میں بتاتا ہوں کب ننگے تھے کب بھوکے تھے۔ وہ مدینہ میں آئے، مدینہ میں رہے، ایک نظام بنایا۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اور عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ اور جب باہر کے وفود آتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارا حاکم ہے، یہ تمہارا امیر ہے، کہ نہ اس کو کوئی پروٹوکول، نہ اس کو کوئی، اور راتوں کو آپ اٹھ کے، غریبوں کو فکر نہیں تھی کھانے کی، حضرت عمر فاروق کندھے پر بوریاں لاد کے جاتے تھے اور غریبوں کو جا کے روٹیاں پکا کے دیتے تھے۔ تو ہم اگر دیکھیں قرآن نے اسے جنت کہا ہے حضرت، جب قرآن دارالعمل بھی قرار دیا ہے، جب اسے ہم میں اس کی وضاحت کر، اس کا مطلب جنت یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ بوریاں اٹھا کے آپ کے گھر میں، جنت وہ ہے، جنت یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ، جنت میرے لیے ہے یا حاکم کے لیے ہے؟ میرے لیے بھی جنت ہے کہ جب کھانے والے کو فکر نہیں ہے، جب کھانے والے کو فکر نہیں ہے، کھلانے والے کو فکر ہے۔ جس کی جب اس عورت نے کہا، جنت پھر کس کی ہوئی ہے؟ کھانے والے کی کہ کھلانے والے کی؟ حضرت زین العابدین کے جسم پہ بوریوں کے نشان تھے جب ان کو غسل دیا گیا۔ اب جنت اس کے لیے جن کے گھر وہ بوریاں لے کر جاتے تھے یا اس کے لیے جو راتوں کو چھپ چھپ کے بوریاں لے کر جاتا تھا؟ دیکھیے بات تو یہ ہے نا کہ جب ایک بندہ چھپ چھپ کے بوریاں، یہ دارالعمل ہے دنیا۔ آپ ان سے پھر پوچھ لیں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ نہیں یہ آپ کے ساتھ مدد کے طور پہ ساتھ جملے دے رہے ہیں۔ شکریہ، میں دونوں کا شکر گزار ہوں۔ اچھا دیکھیے میں ایک سخت کام کرتا ہوں لیکن مجھے اس میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں سمجھ کے کر رہا ہوں، میرے لیے وہ مشقت بھی جنت ہے۔ وہ اگر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جاتے تھے تو وہ اگر یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو اس کام میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر تھی۔ تو مومن ہونا جنت ہے۔ ہاں جی، سب سے دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ پوچھے کہ تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مشقت جو دنیا میں اٹھائی تھی وہ اس جنت کے لیے نہیں اٹھائی تھی، ہم نے تو صرف تیرے دیدار کے لیے اٹھائی تھی۔